آج ہم جس کتاب پر بات کرنے والے ہیں وہ شاید تاریخ کی سب سے مشہور اور اثر انگیز کتابوں میں سے ایک ہے، سن کیو کی دی آرٹ آف وار۔ ہم اور ہم اس کا جائزہ لائنل گائلز کے بہترین ترجمے کی روشنی میں کریں گے، کیونکہ ان کے نوٹس ہمیں اس کی گہرائیوں تک پہنچنے میں کافی مدد دیتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف مشہور اقوال دہرانا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ 2500 سال پرانی یہ کتاب آج بھی بزنس، سیاست اور زندگی کے ہر معاملے میں اتنی متعلقہ کیوں ہے۔ بالکل۔ اور سنزو خود بھی تو ایک پراسرار شخصیت ہیں، قدیم چین کے ایک جنرل جن کے بارے میں بہت کم ٹھوس ثبوت ملتے ہیں۔ جی، کچھ مورخ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ لیکن اس سے کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اس پوری گفتگو کا جو مشن ہے وہ ایک بڑے تضاد کو سمجھنا ہے۔ ایک ایسی کتاب جو جنگ جیتنے کے طریقوں سے بھری پڑی ہے، وہ بار بار جنگ سے بچنے پر کیوں زور دیتی ہے؟ یہی تو اس کتاب کا سب سے دلچسپ سوال ہے۔ آئیے اس کی شروعات ایک مشہور کہانی سے کرتے ہیں جو سن تزو کی سوچ کو واضح کرتی ہے۔ اچھا۔ جب بادشاہ نے ان کی قابلیت کا ثبوت مانگا تو سن تزو نے کہا کہ وہ محل کی کنیزوں کو بھی ایک منظم فوج بنا سکتے ہیں۔ اور جب کنیزوں نے ان کے احکامات کو ہنسی میں اڑا دیا تو سن تزو نے کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ نہیں، انہوں نے کہا اگر احکامات واضح نہ ہوں تو قصور جنرل کا ہے، لیکن اگر احکامات واضح ہوں اور ان پر عمل نہ ہو تو قصور افسروں کا ہے۔ اور انہوں نے حکم عدولی پر 2 انچارج کنیزوں کو سزائے موت دے دی۔ بادشاہ نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن سن تزو کا جواب بہت واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب جنرل کمان سنبھال لے تو وہ بادشاہ کے ہر حکم کا پابند نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے بعد باقی کنیزوں نے ہر حکم پر مکمل نظم و ضبط سے عمل کیا۔ دیکھیں، یہ کہانی صرف ڈسپلن کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے گہری ہے۔ جی، یہ اس بارے میں ہے کہ قیادت ایک سنجیدہ ذمہ داری ہے اور اس کے اصول کھیل کے میدان میں نہیں بلکہ حقیقی زندگی کے نتائج پر مبنی ہوتے ہیں۔ سن تزو کے لیے حکمت عملی کوئی تھیوری نہیں تھی، یہ زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ تو آئیے اسی سنجیدگی کے ساتھ اس کتاب کے فلسفے میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جنگ میدان میں نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے کمرے میں جیتی یا ہاری جاتی ہے۔ جی، اور یہ سن تزو کا سب سے انقلابی خیال ہے۔ باب اول میں وہ 5 بنیادی عوامل کا ایک پورا فریم ورک دیتے ہیں: اخلاقی قانون، موسم، زمین، کمانڈر اور نظم و ضبط۔ تو یہ ایک چیک لسٹ کی طرح ہے؟ بالکل، یہ ایک پری بیٹل سکور کارڈ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ لڑنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں۔ اچھا، اس میں اخلاقی قانون سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی نیکی بدی کی بحث ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ عملی ہے۔ اخلاقی قانون کا مطلب ہے آپ کے لوگوں کا آپ کے مقصد پر باین۔ یعنی کیا وہ آپ کے ساتھ ہے؟ جی، کیا عوام اور سپاہی اپنے لیڈر کے ساتھ اس حد تک متفق ہیں کہ وہ ہر خطرے میں اس کا ساتھ دیں گے؟ اگر آپ کی ٹیم آپ کے ویژن پر یقین نہیں رکھتی، چاہے وہ فوج ہو یا کوئی کمپنی، تو آپ پہلے ہی کمزور پوزیشن پر ہیں۔ یہ تو بالکل آج کے دور کی لیڈرشپ تھیوری لگتی ہے، یعنی جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی حساب لگا لو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور سن تزو کا کہنا ہے کہ جو جنرل یہ حساب پہلے لگاتا ہے وہ جیتتا ہے، جو نہیں لگاتا وہ ہارتا ہے۔ اور یہ حساب صرف طاقت کا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ باب 3 میں وہ جنگ کے معاشی پہلو پر بات کرتے ہیں جو حیران کن طور پر جدید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طویل جنگ کسی بھی ریاست کو دیوالیہ کر سکتی ہے۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ عام طور پر قدیم جنگوں کو شان و شوکت سے جوڑا جاتا ہے، لیکن سن تزو ایک اکاؤنٹنٹ کی طرح سوچ رہے ہیں۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ لمبی جنگ سے ہتھیار کند ہوتے ہیں، فوج کا حوصلہ پست ہوتا ہے اور خزانہ خالی ہو جاتا ہے۔ جنگ صرف بہادری کا نام نہیں، یہ ایک بہت مہنگا سودا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اسی لیے وہ ایک بہت ہی عملی اگرچہ متنازع مشورہ دیتے ہیں: دشمن کے وسائل پر گزارا کرو۔ اچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ دشمن سے چھینا گیا راشن کا ایک حصہ اپنے 20 حصوں کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی سپلائی لائنز کو برقرار رکھنا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ ایک عقل مند جنرل جنگ کو جنگ سے ہی فیڈ کرتا ہے۔ تو پہلے گہری منصوبہ بندی، پھر معاشی حقیقت پسندی، اس کے بعد سن تزو حکمت عملی کی سطح پر آتے ہیں، اور یہاں ان کا سب سے مشہور قول سامنے آتا ہے: سب سے بڑی جیت وہ ہے جو بغیر لڑے حاصل کی جائے۔ جی، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اصل لڑائی سے پہلے ہی دشمن کو ذہنی اور تصویراتی طور پر شکست دے دی جائے۔
وہ اس کے لیے ایک درجہ بندی بتاتے ہیں۔ یعنی مختلف سطحیں ہیں؟ ہاں، سب سے بہترین حکمت عملی، دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنا دو، اس سے ایک درجہ کم، اس کے اتحادیوں کو اس سے الگ کر دو، اس کے بعد اس کی فوج پر حملہ کرو، اور سب سے آخری اور بدترین آپشن، قلعہ بند شہروں کا محاصرہ کرنا۔ بالکل، کیونکہ اس میں وقت اور جانوں کا سب سے زیادہ ضیاع ہوتا ہے۔ یعنی اصل ہدف دشمن کی فوج نہیں بلکہ اس کی سوچ اور اس کی حکمت عملی ہے۔ جی، اور یہیں پر وہ اصول آتا ہے جو آج ہر بزنس اسکول میں پڑھایا جاتا ہے۔ خود کو جانو اور دشمن کو جانو تو آپ 100 جنگیں بھی بغیر خطرے کے لڑ سکتے ہیں۔ یہ تیاری کے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں اس کتاب کے دوسرے بڑے حصے کی طرف لاتا ہے۔ جب منصوبہ بندی ہو چکی ہو تو میدان میں حرکت اور دھوکہ دہی کا فن۔ ہاں، کیونکہ جنگ صرف دفاع کا نام نہیں، یہ حرکت اور حملے کا کھیل بھی ہے۔ تو سن تزو اس متحرک پہلو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ 2 تصورات پیش کرتے ہیں، چنگ یعنی براہ راست حملہ، اور چی یعنی بالواسطہ حملہ۔ چنگ اور چی؟ جی، چنگ وہ ہے جس کی دشمن توقع کر رہا ہے، جیسے ایک باکسر کا سیدھا جیب۔ چی غیر متوقع ہے، جیسے ایک طاقتور ہک جو دفاع کو توڑ دے۔ اچھا۔ ایک ماہر کمانڈر ان دونوں کو ایسے ملاتا ہے کہ دشمن سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اصل حملہ کہاں سے ہونے والا ہے۔ تو مقصد دشمن کو تذبذب میں رکھنا ہے، اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور دلچسپ خیال ہے بے شکل یا فارملیس ہونے کا۔ سن تزو پانی کی مثال دیتے ہیں۔ بالکل، کہ جس طرح پانی اپنی شکل برتن کے مطابق بدل لیتا ہے، فوج کو بھی حالات کے مطابق ڈھلنا چاہیے۔ اگر دشمن کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کہاں سے حملہ کریں گے تو اسے ہر جگہ اپنا دفاع کرنا پڑے گا، اور اس کی طاقت بکھر جائے گی۔ جی، جبکہ آپ اپنی پوری طاقت ایک کمزور نقطے پر مرکوز کر کے حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل انفارمیشن ایسیمیٹری پیدا کرنے کا فن ہے۔ آپ دشمن کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب سننے میں بہت ذہانت بھرا لگتا ہے، لیکن اس کا انحصار تو کمانڈر پر ہے۔ کیا سن تزو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک اچھے کمانڈر کی کمزوریاں کیا ہو سکتی ہیں؟ ہاں، اور یہ کتاب کا ایک بہت اہم نفسیاتی حصہ ہے۔ باب 9 میں وہ ایک جنرل کی 5 خطرناک غلطیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کون سی ہیں وہ؟ لاپرواہی، جو تباہی لاتی ہے، بزدلی، جو قید کروا دیتی ہے، اور جلد بازی اور غصہ، جسے دشمن آسانی سے بھڑکا سکتا ہے۔ مجھے آخری 2 سب سے زیادہ دلچسپ لگے۔ ایک، غیرت کا بیجا احساس، مطلب اپنی عزت پر اتنا سنساس ہونا کہ شرمندگی کے ڈر سے غلط فیصلے کر بیٹھنا۔ اور دوسرا، اپنے سپاہیوں کے لیے حد سے زیادہ فکر، جو ایک لیڈر کو ہر وقت پریشانی اور بے یقینی میں مبتلا رکھتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف جنرلز کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کارپوریٹ دنیا میں لیڈرز کو غیرت کے بیجا احساس کی وجہ سے اربوں ڈالر کے غلط فیصلے کرتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی سن تزو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک لیڈر کی ذاتی کمزوریاں پوری تنظیم کی شکست کا باعث بن سکتی ہیں۔ بالکل۔ تو ہم نے منصوبہ بندی اور نفسیات پر بات کر لی، لیکن جب فوجیں میدان میں اترتی ہیں تب یہ اصول عملی طور پر کیسے نظر آتے ہیں؟ یہ ہمیں کتاب کے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے، جو ایک طرح سے جنرل کا ٹول کٹ ہے۔ یہ ایک فیلڈ مینیول کی طرح ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مطلب ہے کہ رتھ آ رہے ہیں، اگر دھول نیچی اور پھیلی ہوئی ہے تو پیادہ فوج آ رہی ہے۔ یہ تو قدیم دور کا ڈیٹا انالیسس ہے۔ سن تزو بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اپنے ماحول سے ڈیٹا اکٹھا کر کے پیٹرن تلاش کر رہے تھے۔ یہ سوچنا ہی حیران کن ہے۔ اور پھر وہ زمینی نفسیات پر بات کرتے ہیں۔ باب 12 میں ایک تصور ہے مایوس کن میدان کا۔ مایوس کن میدان یعنی ڈیسپریٹ گراؤنڈ؟ جی، یعنی ایسی جگہ جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔ سن تزو کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں سپاہی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ اور تاریخ میں اس کی مثال بھی ملتی ہے نا؟ جنرل ہونشن نے اپنی فوج کو جان بوجھ کر دریا کی طرف پشت کر کے کھڑا کیا تھا تاکہ ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ ہی نہ رہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا جوا تھا، لیکن اس نے کام کیا کیونکہ سپاہیوں نے غیر معمولی بہادری دکھائی۔ اس نے مایوسی کی نفسیات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔
تو ان تمام حکمت عملیوں میں سن زو کے نزدیک سب سے اہم ہتھیار کون سا ہے؟ اس کا جواب ہمیں آخری باب میں ملتا ہے: جاسوسوں کا استعمال۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ معلومات سے جیتی جاتی ہے اور جاسوسی پر کیا گیا خرچ سب سے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اور یہ کوئی عام جاسوسی نہیں ہے، وہ 5 قسم کے جاسوسوں کی تفصیل بتاتے ہیں: مقامی، اندرونی، تبدیل شدہ، قربان ہونے والے اور زندہ بچ جانے والے جاسوس۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا انٹیلیجنس کا نظام کتنا جدید تھا۔ بہت زیادہ۔ اور ان میں سب سے اہم تبدیل شدہ جاسوس ہیں، یعنی دشمن کے وہ ایجنٹ جنہیں آپ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ سن تزو کہتے ہیں کہ ان پر سب سے زیادہ فراخ دلی سے خرچ کرو، کیونکہ پیشگی علم یعنی فور نالج ہی ایک لیڈر کو عام لوگوں سے ممتاز کرتا ہے، اور یہ علم نہ تو غیب سے آتا ہے اور نہ ہی حساب کتاب سے، بلکہ صرف ان لوگوں سے ملتا ہے جو دشمن کے حالات جانتے ہیں، یعنی انسانوں سے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جنگ صرف میدان میں طاقت کا مقابلہ نہیں، بلکہ ذہانت اور معلومات کا بھی مقابلہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس گہری گفتگو کے بعد یہ واضح ہے کہ دی آرٹ آف وار صرف ایک فوجی کتابچہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ حکمت عملی، نفسیات، معاشیات اور قیادت پر ایک مکمل ضابطہ ہے۔ اس کے اصول صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی تصادم کو کیسے سمجھنا ہے، تیاری کی اہمیت کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر طاقت کا دانشمندانہ استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے مضبوط پوزیشن وہ ہے جہاں آپ کو اپنی طاقت استعمال ہی نہ کرنی پڑے۔ اور یہ ہمیں واپس اسی سوال پر لاتا ہے جس سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اتنی گہرائی سے جنگ کے طریقے سکھانے کے بعد کیا یہ کتاب جنگ کی حمایت کرتی ہے یا مخالفت؟ یہی تو اس کتاب کا سب سے بڑا سبق ہے۔ سن تزو کا اصل پیغام شاید یہ ہے کہ تنازع سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسے اتنی گہرائی سے سمجھا جائے کہ کوئی آپ کو چیلنج کرنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امن کی ضمانت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جنگ کے لیے اتنی اچھی طرح تیار ہوں کہ آپ کو کبھی لڑنا ہی نہ پڑے۔ شاید جنگ کا سب سے بڑا فن یہی ہے کہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔